یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب تو ہم وہ کھدائی کر نہیں سکتے، پھر ٹریکٹر سے ان کے لیے ایک ہی جو ہے نا بڑا سا قبر کھودا گیا، پھر ان سب کو 19 بندوں کو جو ہماری اپنی فیملی کے تھے ان کو میں ڈالا گیا کہ اس وقت تقریباً میدان میں جتنے لوگ موجود تھے اور ان میں جتنے بچے 150 کا کہہ رہے ہیں، 150 پلس 180 تک لوگ جو تھے وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ میں بیسیکلی ساؤتھ وزیرستان مکین سے ہوں نا، اور میرا پیدائش تقریباً 1999 ہوگا نا، اور میرے تقریباً اپنا بچپن جو 10 سال ہے نا یہ میں نے وہیں پہ گزارے ہیں۔ 2009 کا جو وہ ہوا ہے جو رائے نجات ہوا ہے، تو اس کے بعد ہم مائیگریٹ ہوئے ڈیر اسماعیل خان۔ میرے والد صاحب پہلے جو تھے وہ ملک تھے، یعنی لوگوں میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ مجھ سے 4 بڑے بھائی تھے، ایک ڈرون اٹیک میں وہ چلے گئے، اور اب میرے سے 3 بڑے۔ میں اپنے باپ کا سب سے لاڈلا تھا، تو باپ کو میں بہت زیادہ پیارا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نہ رہے تو میں نہیں رہ جاؤں گا، اور آپ کا پتہ نہیں ہے اگر میں نہ ہوں نا کہ آپ رہ پاؤ گی یا نہیں، یعنی ہمارے درمیان جو ہے نا بہت زیادہ بنتی تھی۔ ہمارے ابو کہا کرتے تھے کہ اگر میں نہ رہا نا تو مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میرا گھر کا جو نظام ہے وہ چلے گا، یعنی کیونکہ ہمارے جو بڑے بھائی تھے وہ سمجھدار، انتہائی شفیق اور بہت ہی خوش مزاج تھے، اور ہمارے ساتھ اس کی جو وہ تھی سب بھائیوں میں وہ ایسا تھا کہ بھائیوں کی طرح نہیں، ایک دوست کی طرح، میرے ساتھ نہیں بلکہ پوری فیملی والوں کے ساتھ۔ ابھی بھی یاد ہے کہ جب آوازیں تو ایک چیز اور بھی بتا دو، آوازوں کے ساتھ تو ہم عادی ہو چکے تھے، کیونکہ ہم نے گھر کے ساتھ ایک وہ سرنگ وہ بنائی ہوئی تھی نا، کہ جب جہاز آتا نا، کوئی جہاز آ جاتا جب بمباری کرتا، بم پھوڑتا نا، تو ہم بھاگ جاتے اسی سرنگ میں چھپ جاتے ہیں۔ 2008 اور 2009 کے بیچ میں جو ہے نا ڈرون کا جو آوازیں اور یہ چیز جو تھی، مطلب کہ ایک ہر انسان کے منہ پہ یہی بات ہوتی تھی کہ ایک نئی چیز آئی ہوئی ہیں، اور ہم اسکول میں جاتے تو بچے بھی ایک دوسرے سے کہتے کہ آوازیں آ رہی ہیں، مطلب ہم اپنی زبان میں اسے بنگنا کہہ رہے تھے کہ مطلب بس وہی نام اس کا پڑ گیا کہ کوئی چیز ہے جو گھومتی ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ جہاز ہے جو تصویریں لیتے ہیں نا، جو میپ والا ہوتا ہے نا، تو مختلف لوگوں کی کنسیپٹ تھے۔ لیکن بعد میں جب اٹیک سٹارٹ ہوئے نا تو پھر ہم کو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی جہاز ہے یا کوئی چیز ہے جو کسی چیز کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور یہاں سے بم نکل رہے ہیں۔ تقریباً میری یاد میں کہ ایک ادھر ایک اسکول تھا نا وزیرستان میں، ہمارے گھر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور تھا نا، تو اس پہ ایک حملہ ہوا۔ اسکول کا لوگ بھی جایا کرتے تھے، اور ان کا دعویٰ بھی تھا کہ ٹیررسٹ بھی وہاں پہ، مطلب کہ جو طالبان تھے وہ بھی وہاں پہ جاتے ہیں، تو اس پہ حملہ ہوا۔ تو حملہ جب اس پہ ہوا تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ان کی جو لاشیں تھی، کیونکہ ہمارا گھر جو تھا وہ تھوڑی اونچائی پہ اور روڈ ہمارے نیچے تھا، تو وہ ٹریکٹر کی ٹرالوں میں انہوں نے ڈالے ہوئے تھے، مطلب کہ وہ لاشیں وغیرہ وہ گزر رہے تھے۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ آج مطلب کہ وہاں پہ ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے، اور پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنے مرے ہیں، ان کی لاشوں کی یہ حال تھی۔ پھر تو مطلب کہ اس کے بعد ہر دن جو تھا ایک نئی نیوز آتی کہ فلانی جگہ پہ آج رات کو اٹیک ہو گئی، تو ڈر تو ایک ہراس اور ایک خوف کی لہر سب لوگوں میں مطلب کہ دوڑ گئی نا، سب لوگ ڈر رہے تھے کہ مطلب ایک دن ان پہ تو ایک دن ہم پہ بھی تو آنا ہے نا۔ کہ میرے بڑے بھائی جو تھے وہ وزیرستان رہ گئے اور میری ماں بھی وہیں پہ رہ گئی، باقی ہم آدھی فیملی جو ہے ڈیر اسماعیل خان مائیگریٹ ہو گئے ہیں۔ سب کچھ پہلے یہ کہ اب جو ہے نا جنگ ہونی ہے، پاکستانی آرمی انٹر کر چکی ہے، تو علاقے کو جو ہے نا مطلب کہ خالی کر دینا چاہیے۔ تو ہم مائیگریشن، ہم نے تقریباً ہاف فیملی رہ گئی، ہم ہاف نے مائیگریشن کی، اور ہاف جو تھی وہ اس لیے رہ گئی کہ ہماری مال مویشیاں تھی کہ ان کو مطلب کہ کچھ دن کے لیے سنبھال کے رکھیں، پھر وہ بھی انہوں نے بھی آنا تھا۔ 22 جون 2009 یہ میرے زندگی کا سب سے سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اپنی فادر کے ساتھ اپنی آخری جو ہے میں نے اس کے ساتھ گلا ملایا یا اپنا سینہ ملایا۔ 22 جون 2009 کی صبح کی بات ہے کہ میرے ابو اور میں ایک ہی ساتھ زمین میں جو ہے نا گھاس ہی نکال رہے تھے، تو اس سے کال آئی تو کال سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کال جو ہے کوئی ریڈ سگنل ہی ہے کہ کوئی جنازہ ہے، میں نے جنازے ہی میں جانا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرے ماتھا چوما اور بولا کہ بیٹا میں جاؤں گا، ابھی اپنا خیال رکھو اور میں جلدی واپس آؤں گا۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ میری زندگی کا سب سے آخری
وہ مومنٹس ہیں جو میں اپنے فادر کے ساتھ بتا رہا ہوں. اور ہمارے جو ابو تھے وہ پھر وہیں پہنچے تھے جنازے پہ, انہوں نے جنازہ کیا ہے. تو جنازے کے بعد وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ اس کے ساتھ ملیں کہ مطلب کہ آپ تو گئے تھے اب آئے ہوں. تو پھر کیونکہ جو دور سے آتے ہیں پھر ان کو تھوڑا سا وہ دیا جاتی ہے, مطلب کہ پھر ان کو بٹھایا ہے کہ مطلب کہ نماز دعاؤں وغیرہ ہو گئے. تو اس وقت جو میرے بھائی تھے وہ جو تھے اس نے بولا ہے کہ وہ اوپر ہی بیٹھے تھے, بہت دور بیٹھے ہیں. اور یہ بھی پتہ, سب سے انٹرسٹنگ بات, وہ دور اس لیے بیٹھے تھے کہ اس نے بولا ہے میرے کزن نے کہ وہ اس لیے دور بیٹھے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اوپر والی چیز بہت گم رہی ہے اور مجھے اس سے ڈر لگ رہی ہے, یعنی کہ وہ ڈرون کی بات کر رہا تھا. تو پھر وہ بیٹھے ہی تھے, وہ چائے ان کو ڈالی گئی, وہ بیٹھے تھے ایسے قطاری میں, جس طرح عام لوگ جیسے جنازے کے بعد بیٹھتے ہیں. تو چائے ان کو لا دی گئی کہ اس دوران جو ہے ان پہ ڈرون اٹیک ہوئی. اور پھر وہ ڈرون اٹیک جو ہوئی تو اس میں کے بعد پھر دوسری ڈرون اٹیک اس کے بعد جو ہے نا فوراً ہو گئی. پھر یہ پتہ نہیں چلا کہ کون کہاں تھا, کدھر تھا. تو کچھ لوگ تو مطلب کہ بس مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے, بھاگ گئے وہاں سے کہ مطلب کہ کوئی راستہ ان کو نہ ملا. تو میرے ماموں کہہ رہے تھے کہ ہم آ رہے تھے, مطلب 15 منٹ کیا جو تھا اس میں لیٹ تھے نا, تو ہم نے دیکھا تو ہم تو جنازے پہ دے رہے تھے. جب میں میدان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سارے لوگ بکھرے ہوئے ہیں, کسی کا ہاتھ نہیں, کسی کا پاؤں نہیں, کسی کا سر نہیں, اور میدان جو ہے نا وہ خون سے آلود ہے. تو پھر اس نے کہا کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری. میرے ساتھ 2-3 اور لوگ تھے, ہم نے بولا کہ اب ہمت نہیں ہارنی, ہم نے ان کو سنبھالنا ہے. پھر ہم سنبھالنے لگے, کسی کا ہاتھ اٹھاؤ, کسی کا پاؤں اٹھاؤ, کسی کا سر ٹھیک کرو. تو پھر ہم لوگوں کو سیدھا کرنے لگے, جوڑنے لگے. مقامی لوگ اور بھی آ گئے اور وہ بھی بہت ڈر رہے تھے کہ مطلب کہ ان کو تو سنبھالیں گے, ہم پہ کوئی ڈرون اٹیک نہ ہو جائے. وہ گھوم رہی تھی جو آواز تھی, وہ جو تھی نا ہم سے بہت ہی دور تھی. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب تو ہم وہ کھدائی کر نہیں سکتے. پھر ٹریکٹر سے ان کے لیے ایک ہی جو ہے نا بڑا سا قبر کھودا گیا. پھر ان سب کو 19 بندوں کو جو ہماری اپنی فیملی کے تھے ان کو ان میں ڈالا گیا کہ اس وقت تقریباً میدان میں جتنے لوگ موجود تھے اور ان میں جتنے بچے 150 کا کہہ رہے ہیں, 150 + 180 تک لوگ جو تھے وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں. ہم ڈیر اسماعیل خان میں تھے اور ہمیں تقریباً 2 دن ڈیلے ہمیں بتایا گیا. میں بچہ ہی تھا نا, مطلب کہ 10-12 سال کا تھا نا. میرے ایک بھائی دبئی گئے ہوئے تھے نا, تو ایک بھائی کراچی میں تھے اور ایک بھائی جو تھے وہ وزیرستان تھے. یہ جو تھی اور میرے اور بھی کزن تھے, وہ یہ تقریباً 1-2 بجے کا ٹائم ہوگا نا, 1-2 بجے کا ٹائم, وہ گیٹ سے اندر آئے. اب بڑے بھائی کو آپ دیکھ لو, 1-2 سال اس نے دبئی میں گزارے ہوں, دوسرے بھائی کو کراچی میں. بچہ ہی تھا, اتنا سمجھ کیا تھی کہ مطلب یہ کیوں آ گئے. اور ان کو یہ فکر تھی کہ مطلب یہ ابو کو لاڈ لیتے, اب اس کو پتہ چلے گا تو مطلب کہ وہ اسی چیز سے ڈرتے. اور میں اس سے خوش تھا کہ, اور یہ نہیں سوچ رہا تھا ابھی تک کہ یہ کیوں آئے ہیں. وہ ایک کوسچن جو ہوتا ہے بچپنا تھا نا, میں تو خوشی سے یہ سوچ ہی نہیں رہا تھا اور یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ مطلب اتنا بڑا واقعہ ہوا. پھر کچھ وقت گزرا تو گھر میں بات سی پھیل گئی, تو مطلب کہ تھوڑا سا رونا جو ہے نا تھوڑا سا سٹارٹ ہو گیا نا. تو بعد میں مجھے بتایا گیا, وہ بات میں بات آ گئی نا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد جو تھی نا, بس وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ زمین ہی مجھ سے جو ہے نا, وہ زمین بس بالکل میرے پاؤں سے نیچے جو ہے نا نکل گئی. پتہ چلا کہ فلانے کا باپ بھی ہے, فلانے کا بھی باپ ہے. ایک میں نہیں ہو کہ مطلب کہ یتیم ہو گئے ہوں, مطلب کہ بغیر مطلب کہ ابو کے ہو گئے ہوں, اور بھی بہت سارے ہیں. تو پھر وہ ایک انٹرنلی جو اپنے آپ کو بندہ سٹرونگ ہی سمجھ لینا, تھوڑا سا میں نے سٹرونگ فیل کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری ماں اس دن سٹرونگ رہی تھی نا. اگر وہ رو رہی ہوتی یا وہ یہ کہا کرتی کہ بیٹا تو نے ٹینشن نہیں لینا ہے, وہی باتیں جو ہے نا اس نے نہیں رویا ہے, وہ یہی بات کرتی تھی کہ بیٹا تو نے ٹینشن نہیں لینا ہے. آپ کے ابو جو تھے نا, میں ڈر رہی تھی کہ مطلب کہ ٹارگٹ کلنگ میں نہ چلا جائے, یہ تو بہت اچھے راستے چلا گیا ہے. امریکہ سے جو مطلب کہ ڈرون آتی ہے اس کو شہید کر دیتی. میں اپنی ابو کی قبر پر تقریباً 10 سال بعد گیا ہوں. 10 سال بعد گیا ہوں کیونکہ 10 سال بعد کی سٹوری یہ ہے کہ وہ بہت دور دفنائے گئے ہیں اور ہمیں تقریباً اپنے علاقوں سے 10 سال محروم کیا گیا ہے. 2009 سے 10 نہیں 8 سال, 2017 میں ہماری وہ ہوئی ہے, اوپننگ ہوئی ہے اپنے علاقوں میں. اور پھر بھی وہ اتنے دور تھے کہ تقریباً جب ہماری اوپننگ ہوئی تو 1-2 سال میں ان کے پاس نہ جا سکا. پہلی دفعہ تو جب میں وہاں پہ گیا ہوں, یہ ایک میں کہوں گا کہ یہ ایک نیچر ہے کہ جب آپ جاتے ہو وہاں پہ پہلے اتنا دل میں نہیں ہوتے, جب اس کی قبر پہ جاتے ہو تو بہت سی چیزیں یاد, وہ بچپنا, وہ اس کے ساتھ کھیلنا, ایک مایوسی بھی پل جاتی ہے کہ یار میں ود آؤٹ فادر جی رہا ہوں, یار فلانے کو دیکھو اس کا فادر ہے,
زندگی میں ہمیشہ میں نے یہ مطلب محسوس کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا اپنی باپ سے گلے سے ملتا ہے تو ظاہری میرے دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی کہ کاش آج میرے فادر ہوتے تو میں بھی اس کے ساتھ گلے جو ہے نا اسے گلے مل لیتا. میری کوئی اسکول میں پوزیشن آ جاتی نا تو مطلب کہ وہ بچے جب بھاگتے ہیں نا باپ کے پاس نا اس کے بھی پروڈ ہوتے ہیں نا سن, تو بچہ بھی چاہتا ہے کہ میں اب میڈل اپنے فادر کو دوں. یہ کمی تو مجھے ہر زندگی کے ہر لمحے پہ مجھے محسوس, جب میں کامیابی حاصل کر لیتا تو ایک ہی چیز میرے سامنے جو میرا غرور جو توڑ دیتی وہ ایک ہی چیز تھی کہ میرا باپ نہیں ہے یار. یہ جو ہے نا ہمارا حملہ اور جو اس ڈرون حملے میں تھا اور جتنے بھی ڈرون حملے تھے اس میں ایک ہی بندہ ملوث تھا, وہ میرے کا تھا. کیونکہ اس دور مجھے ابھی تک جتنی ایجوکیشن جتنی میں پڑھ رہا ہوں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت ڈرون حملے صرف امریکہ کی ایجاد تھی. میری زندگی میں تھی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی لائف میں اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچاؤں گا کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ میں اس کو بے نقاب کر سکوں. دنیا کے مطلب کہ پہلے میری جو لائف کی وہ خواہش تھی ایک کی وجہ سے کہ میں ایک لائر بنوں اور انٹرنیشنل لائر بنوں اور انٹرنیشنل جو کورٹ ہے ان کو میں بے نقاب کر سکوں, ان کو چیلنج کر سکوں کہ آپ نے ہمیں اتنا مارا ہے اور اتنے لوگوں کو آپ نے مارا ہے ہمارا, اور میں اس کا آج جو ہے نا آپ سے حساب لوں گا. دنیا کی نظر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے دہشت گرد نہیں مارے ہیں, آپ نے بے گناہ مارے ہیں. اور اگر آج میں آپ سے بدلہ نہ لے سکا, قیامت کے دن تو میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن آج دنیا کو بتاؤں گا کہ ہمیں بے گناہ مارا گیا ہے, ہمیں عام لوگوں کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے, انہوں نے بے گناہ کو مارا ہے. تو یہ میری کہانی نہیں ہے, ایک گھر کے 5 بھی مارے گئے ہیں. کیا ہر گھر کے 5 دہشت گرد تھے؟ چلو میں نے مان لیا وہی دہشت گرد تھے. 12 سال کا بچہ دہشت گرد ہو سکتے, چلو یہ بھی مان لیا شاید وہ بھی دہشت گرد ہو. کیا 5 سال کا بچہ دہشت گرد ہو سکتا ہے جو ابھی اس نے بولنا سیکھا ہو؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرون حملہ ہوتا تب تھا جب دہشت گرد چلے جاتے تب تو ہو جاتا. 22 جون 2009 جو ڈرون اٹیک ہوا تھا, اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو بچ گئے تھے, اور جو بچ گئے تھے تو ان کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی یا انہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی تو وہ میرے ایک کزن ہے جو میرے بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میرے بھائی جو تھے وہ تو شہید ہو گئے, لیکن اس کے ساتھ جو میرے کزن بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کے زبانی وہ کہتے تھے کہ ہم ساتھ ہی بیٹھے تھے. جب ڈرون اٹیک ہوا تو ہم کو ایک ہی ساتھ اڑایا گیا, تقریباً 1 کلومیٹر تک دور ان کو پھینکا تھا. تو اس نے بولا کہ میں فوراً اٹھاؤں آنکھ کھولی, تو مطلب کہ بس باقی پتہ نہیں چلا, آنکھ کھولی کہ میں کہیں اور پڑا ہوں. تو میں اٹھا ہوں تو میرے جو بھائی تھے اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے, میں نے اس کو ہلایا تو اس میں مطلب کہ وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا. جس دن وہ زیادہ آوازیں دیتی تو اس دن لازمی بات تھی نا کہ وہ کیا کرتی, وہ مطلب کہ کوئی چیز ٹارگٹ کرتی, فائر کرتی نا. تو اسی وجہ سے ساری رات لوگ سوچتے رہتے کہ آج تو بہت آواز آ رہی تھی, کسی کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, تو اسی کی وجہ سے وہ مینٹلی ڈپریس اور مینٹلی جو ہے نا وہ ایک چیز کی شکار ہو گئے ہیں. 22 جون 2009 کا جو واقعہ ہے, جو ڈرون اٹیک ہیں جس میں 180+ لوگ مارے گئے ہیں یا 180 لوگ مارے گئے ہیں, اس میں ملوث جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ٹریگر دبایا, جنہوں نے کنٹیکٹ کی ورسائل جس ذریعے سے جنہوں نے کنٹیکٹ کی, جس نے یہ ڈرون آپریٹ کیا, جس نے حکم دیا, جس نے مشورہ دیا, جس نے سوچا, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, کسی ملک کے چلانے والے, کسی ملک کے بیوروکریٹ, کسی ملک کے جرنلسٹ, جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں, ان کے نام میرا ایک ہی پیغام ہے, اور وہ یہ ہیں کہ باقی ہم مارے گئے ہیں, ہمیں اس چیز کا افسوس نہیں, لیکن ایک ورڈ کے ساتھ نہ جوڑا جائے کہ ہم نے دہشت گردوں کو ہم نے مارا ہے. ان 180 کو دہشت گردوں کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے, بلکہ ان 180 کو پیسیفسٹ کا نام دیا جائے کہ یہ امن کے لیے مارے گئے ہیں. انہوں نے اپنی خون کی قربانی دی, تو وہ جو تھی وہ آپ لوگوں کی جو ایک مشن تھی کہ ہم دہشت گردوں کو ختم کر رہے ہیں, امن لا رہے ہیں, اسی کے آڑ میں ان لوگوں کو جو ہے نا شہید کیا گیا. آپ آئیں اس کا معذرت کر لیں کہ یہ جو لوگ تھے بے گناہ لوگ مارے گئے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.